لوگ نبی کی تکذیب کرتے ہیں، لوگ نبی کو تکلیفیں دیتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، لوگ نبی سے بھاگتے رہتے ہیں، نبی پیچھے پھرتا رہتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، ان کی اذیتوں کو برداشت کرتا رہتا ہے، اور پھر تنہائی میں ہاتھ پھیلا کر کے، جھولی پھیلا کر کے اللہ سے ان کو اپنی جھولی میں مانگتا رہتا ہے کہ اللہ ان کو میری جھولی میں ڈال، جن جن نے مجھے اذیتیں دی سب کو میری جھولی میں ڈال۔ یہ نبی کی محنت کا پہلا مرحلہ ہے جو تمام انبیاء نے کیا ہے، اور اس مرحلے کا نام تبلیغ ہے۔ جب لوگ تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے، پھر دوسرا مرحلہ ہے۔ دوسرے مرحلے میں نبی درمیان میں بیٹھا ہے، ہاں لوگ اس کے گرد جمع ہے، نبی کی تصدیق کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، نبی کی بات کو سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس مرحلے کا نام تعلیم ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے۔ حادثہ امت کے ساتھ یہ پیش آیا کہ عرصے سے، صدیوں سے نبوت کی محنت کا پہلا مرحلہ امت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، تبلیغ ہاتھ سے نکل چکی ہے، اور اگلی مشکل یہ ہے کہ امت ماننے کو تیار بھی نہیں ہے کہ تبلیغ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ پہلے مرحلے کا نام دوسرے پر رکھا ہوا ہے۔ بے طلب امت کو ہم نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا، بے طلب امت کو ہم نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ انسانی آبادی دو حصے تو امت دعوت ہے جو کلمے ہی سے معروف ہے، اور پھر ایک حصہ جو رہ گیا 230 235 کروڑ انسانی آبادی، اس میں طلب والے کتنے ہیں؟ 1% بھی نہیں بنے۔ کتنے بے طلب ہیں؟ بے طلب کو ہم نے اپنے باطل نے اس بے طلب کو اپنے سینے سے لگایا، دین کے نقشوں کے مٹانے پہ لگا دیا۔ پوری دنیا میں جاؤ، باطل کے گریبان تک ہمارا ہاتھ نہیں پہنچے گا، لاکھوں مسلمانوں کے لاشوں پر گزرنا پڑے گا۔ یہ حادثہ ہے جو امت کے ساتھ پیش آیا ہے کہ نبی کی محنت کا پہلا مرحلہ امت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، بے طلب کے پیچھے پھرنا امت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ تمہیں عرض کر رہا تھا کہ نبی آیا، نبی نے محنت کی، محنت کے نتیجے میں اللہ نے دین کو وجود عطا فرمایا، نبی کو محنت کا موقع ملا، امت کو ہدایت کی قبولیت کا موقع ملا۔ ہدایت تو اللہ دے گا، لیکن نبی کی محنت کے بعد دے گا، نبی کی محنت سبب ہے۔ جب دورانیہ پورا ہو گیا تو پھر اللہ نے فیصلہ دیا، فیصلہ کا فیصلہ آیا۔ فیصلہ کیا آیا؟ نبی کا ساتھ دینے والوں کو اللہ نے زمین کا وارث بنا دیا، اور باطل کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا۔ جس نبی کا سنایا ہے یہ ضابطہ سمجھایا ہے، دین قائم ہو گیا، باطل ٹوٹ گیا، زمین پاک ہو گئی، اللہ نے نبی کو اپنے پاس بلا دیا انعام دینے کے لیے۔ دنیا انعام کی جگہ نہیں ہے، ساری دنیا، 7 زمین 7 آسمان ایک سبحان اللہ کا بدلہ نہیں بن سکتے۔ نبی کو انعام دینے کے لیے اپنے پاس بلا دیا۔ جب نبی چلا گیا تو محنت ٹوٹ گئی۔ نبی محنت کا ذمہ دار ہوتا ہے، امت اس کی معاون ہوتی ہے۔ نبی چلا گیا، محنت ٹوٹ گئی، دین میں خلل پڑ گیا۔ آہستہ آہستہ لوگ دین سے دور ہوتے ہوتے جا کر پھر کفر میں، شرک میں ڈوب گئے۔ اللہ نے پھر نبی بھیجا، انبیاء اکرام علیہ السلام، یہ سلسلہ اللہ نے اس کے یہ ضابطہ سمجھایا کہ پہلے نبی کی محنت وجود میں آئے گی، پھر دین وجود میں آئے گا، پھر اللہ کا فیصلہ آئے گا، اللہ دین والوں کو غالب کرے گا، اور مقابلے پر آنے والوں کو اللہ توڑے گا۔ نوح علیہ السلام کو سنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو سنایا ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کو سنایا ہے، یا لوط علیہ السلام کو سنایا ہے، شعیب علیہ السلام، یہ ضابطہ سمجھایا ہے کہ ضابطہ ہے، پہلے نبی کی محنت وجود میں آئے گی، پھر دین وجود میں آئے گا۔ میرے محترم بھائی بزرگو،
قرآن کریم نے جو واقعات سنائے اس میں ضابطہ سمجھائے. انبیاء کرام علیہ السلام کی جو واقعات ہے اصل میں اقامت دین کی اس کی محنت اور جہد ہے. ایک تو ضابطہ سمجھایا اور دوسری چیز جو اللہ نے سمجھائی ہے وہ تو اللہ نے محنت کی خصوصیات سمجھائی ہے کہ ان خصوصیات کی بنیاد پر محنت ہوگی تو دین وجود میں آئے گا. اس میں سب سے پہلی خصوصیت جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلی خصوصیت دعوت ہے. ہر نبی نے دعوت دی مخلوق سے اللہ کی طرف، باطن نقشے سے نبی کے اعمال کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف. ہر نبی نے دعوت دی. لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہارے پاس آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے دین عطا فرمایا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے. اللہ بہت بڑا ہے، اپنے ہر صفت پہ بڑا ہے، مختار کل ہے. اللہ کی مان کر کے چلو گے تو اللہ راضی ہوگا. سات زمین سات آسمان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اس اللہ کو ناراض کرو گے، سات زمین سات آسمان پر قبضہ بھی کرو گے تو سات زمین سات آسمان تمہیں اللہ کے پکڑ سے نہیں بچا سکیں. یہ توحید ہے، اس کی نبی دعوت دیتا ہے. اے لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہارے پاس ایک زندگی لے کر کے آیا ہوں. ہاں، ایمان ہے، عبادات ہے، اخلاق ہے، معاشرت ہے، معاملات ہے، قضا ہے، کامل زندگی ہے. نبی کی ترتیب پر زندگی گزارو گے تو اللہ راضی ہوگا. سات زمین سات آسمان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. نبی کی زندگی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی تو اللہ ناراض ہو جائے گا. سات زمین سات آسمان تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے. یہ رسالت ہے. اور اے لوگوں، دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، عارضی ہے، اصل آخرت ہے. سکرات کے حالات، برزخ کے حالات، قیامت کے حالات، حشر کے حالات، صراط، جنت، جہنم، تفصیل سے یہ حالات بتاتے ہیں. دنیا سے آخرت کی طرف بلاتے ہیں. یہ ہر نبی نے دعوت دی، ہر نبی کی دعوت ہے. تو پہلا عمل دعوت ہے، مخلوق سے اللہ کی طرف، مادی نقشے سے نبی کے اعمال کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف. ہر نبی نے دعوت دی اور اس کے لیے نبی پھرتا رہتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہے، بتاتا رہتا ہے. اور دوسری خصوصیت انبیاء کرام علیہ السلام کا گشت ہے. جیسے ابھی عرض کیا کہ ہر نبی نے گشت کیا، لوگوں کے پیچھے پھرا. ہاں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو مادی نقشہ نہیں دیا. انبیاء کا سرمایہ تو مائیت ہے، مائیت صفات پر موقوف ہے، مادی نقشوں پر موقوف نہیں ہے. نبی کا سرمایہ تو وہ صفات ہے جو مائیت کے لیے ہے. اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مادی نقشہ نہیں دیا. بے کس اور بے بس بھیجا ہے، فقر و فاقے کی حالت میں بھیجا ہے، مادی نقشہ نہیں دیا. ہاں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نبی علیہ السلام ایسے فقر و فاقے میں بھیجا، بے کسی بے بسی میں بھیجا. نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، زندگی کا آخری دن ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں. ہمارے جان سے پوچھا گیا کہ اتنا بھی تیل نہیں. کہا اگر تیل ہوتے تو ہم چاٹ کر کے نہ جاتے، ہم تو بھوک کی حالت میں تھے. نبی علیہ السلام دنیا سے اس حال میں جا رہے ہیں، کچھ ساتھ دینے والا نہیں، بے کسی بے کسی. دنیا میں آئے ساتھ دینے والا کوئی نہیں، سارے مخالف. تو انبیاء کی زندگی ہے بے کسی بے بسی، اس کو بیان کیا. انبیاء کا اس کی دعوت کو بیان کیا، اس کے گشت کو بیان کیا، بے کسی کو بیان کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کی تکلیفوں کو بیان کیا. اذیتیں ملی ہے، تکلیفیں ملی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے صبر کو بیان کیا ہے. ناگوار حالات میں
عوامر کو پورا کرنا یہ صبر ہے. ناگوار حالات آئے، سب سے زیادہ ناگوار حالات انبیاء پر آئے. اللہ کے راستے میں ناگوار حالات آتے ہیں جس پر اللہ ساتھ دیتے ہیں. عوامر کو پورا کریں گے تو اللہ ساتھ دیں گے. انبیاء اکرام علیہ السلام کے شکر کو بیان کیا ہے. نبی محنت کو نعمت سمجھتا ہے، محنت کے جز کو نعمت سمجھتا ہے. جیسے ہم مال سے خوش ہوتے ہیں، مال مل جائے، پیسہ مل جائے، عہدہ مل جائے، ہم خوش ہوتے ہیں. نبی جان لگانے پر اتنا خوش ہوتا ہے، تکلیفیں اٹھانے پر اتنا خوش ہوتا ہے. محنت کو نعمت سمجھتا ہے، محنت کے جز کو نعمت سمجھتا ہے. ہم یہ اکرام علیہ السلام کی نرمی کو بیان کیا ہے. نبی نرم ہوتا ہے. ہمدردی کو بیان کیا ہے، نبی ہمدرد ہوتا ہے، ناصح ہوتا ہے. امانتداری کو بیان کیا، نبی امانتدار ہوتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی بے غرضی کو بیان کیا، نبی بے غرض ہوتا ہے. کوئی مال نہیں چاہیے، کوئی عہدہ نہیں چاہیے، کوئی ملک نہیں چاہیے. میرا اجر تو اللہ دے گا، اس کو کوئی اجر نہیں چاہیے. انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کو بیان کیا. یہ وہ خصوصیات ہے جس کی بنیاد پر محنت ہوتی ہے. اگر یہ خصوصیات موجود ہو تو دین وجود میں آئے گا. اگر ان خصوصیات میں کمی ہوگی تو دین وجود میں نہیں آئے گا. تو اقامت دین کے لیے جو انبیاء اکرام علیہ السلام نے محنت کی، اللہ نے اس کی تفصیل بتائی. انبیاء اکرام کے واقعات اصل میں اقامت دین کے لیے ان کی جہد ہے. تو نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ ان انبیاء کا کیا کرو، ان کا اتباع کرو. انبیاء کے اتباع کی 4 شکلیں ہوتی ہیں. اتباع کی 4 شکلیں. پہلی شکل یہ ہے کہ نبی کی زندگی بتا دے کہ اس طرح تو بھی زندگی گزار. کسی نبی کی زندگی کی تفصیل نہیں بتایا. ہاں، نبی کی عبادت بتائے کہ نبی یوں عبادت کرتا تو بھی اس طرح عبادت کر. ہر نبی کامل عابد تھا، لیکن کسی نبی کی عبادت کی تفصیل نہیں بتائی. نبی کی شریعت کے احکامات بتا دے کہ نبی یوں احکامات کی پابندی کرتے تو بھی ان احکامات کی پابندی کرو. شرائع تو سارے منسوخ کر دیے، تمام شرائع منسوخ کر دی. یہاں تک اعلان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اصلی تورات کو لے کر کے آئے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر اس کو نجات نہیں ملے گی، چاہے اصلی تورات لے کر کے آئے. تو اتباع کس چیز میں مانگ رہا ہے؟ اقامت دین کے لیے جو جہد ہے اس میں اتباع کرو. انبیاء کرام علیہ السلام کے اتباع جہد میں بتایا ہے. ایک جلال شانو نے ایک رکوع کے اندر مختصر رکوع 18 نبیوں کا نام لے کر کے 18 نبیوں کا نام لے کر کے تذکرہ کیا. رکوع کے آخر میں بتایا کہ یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام یہ ہدایت پر ہیں، ان کا اتباع کرو. اتباع تو اس جہد میں بتا رہے ہیں. جہد جیسے انبیاء نے جہد کیا، اسی طرح جہد کرو. میرے محترم بھائی بزرگو، نبی علیہ السلام دنیا میں آئے اکیلے تھے. دین پر چلنے والا کوئی نہیں تھا، ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، مادی نقشہ کوئی نہیں دیا. یتیم نادار بچہ جس کی نہ ماں زندہ ہے نہ باپ زندہ ہے، دادا بھی اٹھا دیا گیا، والدہ بھی اٹھا لی گئی. یتیم نادار بچہ، مادی کوئی نقشہ نہیں دیا. محنت دی قیامت تک آنے والے انسانوں تک دین پہنچانے کے لیے. ایسی حالت میں اللہ نے بھیجا، کوئی ساتھ نہیں تھا. دین موجود نہیں تھا. نبی علیہ السلام کو مادی نقشہ کوئی نہیں دیا. زندگی محفوظ ہے، دن بھی محفوظ ہے، رات بھی محفوظ ہے. جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے پورا دین زندہ تھا، پورا دین وجود میں آیا. تو بات آسان ہے. جہاں سے شروع کیا نبی علیہ السلام نے، کہاں سے شروع کیا؟ جہاں سے نبی علیہ السلام شروع کیا وہاں سے ہم بھی شروع کریں. جو نبی علیہ السلام کو نتیجہ ملا ہمیں بھی وہی نتیجہ ملے. اس
لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ محنت متعین ہے، اس کی ترتیب متعین ہے. تو نبی علیہ السلام کی محنت میں سب سے پہلا جو قدم ہے میرے محترم بھائی، اس کو سب سے پہلا قدم یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے. ایک زمانہ تھا کہ ختم نبوت امت کے سامنے تھی، قرون اولا میں ختم نبوت کا تقاضا امت کے سامنے تھا. ہر امتی سمجھتا تھا کہ میرے ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ دین امانت ہے، کامل دین امانت ہے، پورے عالم کی امانت ہے، آنے والی نسلوں کی امانت ہے، اور میرے پاس امانت ہے. ہر امتی، نبی علیہ السلام نے ہر امتی کا یہ ذہن بنایا، اسی بنیاد پر اٹھایا. جتنے بھی رہ گئے نبی علیہ السلام کے بعد 4 لاکھ 5 لاکھ جتنی آبادی رہے گی مسلمانوں کی، ہر ایک کا ذہن بنا ہوا تھا اور پوری امت متحرک تھی. سیرت اٹھا کر کے دیکھو، قرون اولا میں پوری امت متحرک ہے، کوئی بھی بیٹھا ہوا نہیں ہے، سب پھر رہے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب کے سب اس جذبے کے ساتھ دین امانت ہے، کامل دین امانت ہے، ساری دنیا کے انسانوں کی امانت ہے، آنے والی نسلوں کی امانت ہے. اور ایسے انداز سے پھرے کہ 100 سال کے اندر قلیل عرصے میں 100 سال کے قلیل عرصے میں اس زمانے کی جو آبادی تھی 3 حصوں تک دین پہنچا دیا، کامل دین پہنچا دیا. چوتھا حصہ رہ گیا، کامل دین پہنچا دیا. مرد بھی عورتیں بھی سب کو تاریخ. نبی علیہ السلام حج کے موقع پر، آخری حج کے موقع پر نبی علیہ السلام کے ساتھ مشہور روایت ہے کہ 1,24,000 صحابہ کرام تھے. اب حجاز مقدس میں 10,000 کی قبریں ملیں گی. یہ تو وہ ہے جو گئے واپس آ گئے، باقی سارے وہ ہے جو گئے کبھی واپس نہیں آئے. پوری امت متعلق، مغرب مشرق شمال جنوب ساری امت پھیل گئی. 100 سال کے اندر مراکش سے لے کر چین تک، یورپ کے وسط تک، روس تک، پاکستان تک پورا دین پھیل گیا. اس زمانے کی آباد دنیا اتنی تھی، تھوڑی سے رہ گئی جو بعد میں فتوحات ہوئی. میرے محترم بھائی بزرگوں، یہ محنت ہے. سب سے پہلے عزم ہے کہ پوری دین امانت ہے، پورے عالم کی امانت ہے، آنے والی نسلوں کی امانت ہے. نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں اس کا ذمہ دار ہوں. اس لیے امت کو متحرک کرنا ہے. اور ہر امتی کے اندر اللہ نے استعداد رکھی ہے. ہر امتی پوری امت کو متحرک کر سکتا ہے، ہر امتی پورے دین کے وجود کا ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ نے استعداد دیا، پہلے استعداد دی، پھر اللہ نے مطالبہ کیا. نبی علیہ السلام اکیلے تھے، محنت کی، مجمع وجود میں آیا، انہوں نے دین تک پہنچا دیا. آج سے 95 سال پہلے ایک مسلمان اٹھا، 14ویں صدی کا مسلمان تھا، نبی نہیں تھا، صحابی نہیں تھا، تابعی نہیں تھا، 14ویں صدی کا مسلمان تھا، کھڑا ہو گیا. لیکن بنیاد یہی تھی کہ پورا دین امانت ہے، پورے عالم کی امانت ہے، آنے والے نسلوں کی امانت ہے. ایک ایک امتی کا ذہن یہی بناتے تھے. اور ایسے لوگوں نے سے شروع کیا جو بیچارے کلمہ بھی نہیں جانتے تھے، نماز نہیں جانتے تھے، دین نہیں جانتے تھے، مسلمان کہتے تھے اپنے آپ کو، بس ڈوبے ہوئے مسلمان. ان سے محنت شروع کی. اور اس زمانے میں کام محدود تھا، جلسے ہوتے تھے. کتنے جلسے ہوتے؟ 200 آدمی جمع ہو گئے، 500 آدمی جمع ہو گئے. ہاں، جماعتیں محدود نکلتی. کوئی سروزہ لگاتا تھا، کوئی چلا لگاتا تھا، کوئی گشت پر آمادہ ہوتا تھا، کوئی جلسے میں آتا تھا، اجتماع میں آتا تھا. 4 مہینے والے تو خال تھے. اولیاء صاحب کے زمانے میں 4 مہینے عام نہیں تھے. لیکن ایک ایک کا ذہن یہ بناتے تھے، چاہے وہ گشت میں جڑے، چاہے وہ اجتماع میں آئے، چاہے وہ روزہ لگائے، چاہے وہ چلا لگائے، ذہن یہ بناتے تھے
کہ دین امانت ہے، کامل دین امانت ہے، ساری انسانوں کی امانت ہے، آنے والی نسلوں کی امانت ہے. اس بنیاد پر امت کو اٹھا رہے ہیں. تو اللہ نے کر دیا. کیا کیا اللہ نے؟ پوری امت متحرک ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ آج کتنی دنیا میں جماعتیں پھر رہی. دنیا کو کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پر جماعتیں نہیں. ہمارے اپنے ملک میں کتنے ملکوں کی جماعتیں آ رہی ہیں، کتنے جماعتیں موجود ہیں. ابھی اس مجمع میں کتنے ملکوں کی جماعتیں موجود، کتنے ملکوں کے لوگ موجود ہیں. جو استعداد اللہ نے مولوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا، وہ استعداد ہر امتی کو اللہ نے دیا ہے. ہر امتی ذریعے بن سکتا ہے. اس وقت مشکل یہ پیش آئی ہے بھائی، کل کو سامنے رکھ کر کے استعداد لگائیں گے تو اللہ اسی کو وجود عطا کرے گا. سب سے پہلے عزم ہے کہ دین امانت ہے، کامل دین امانت ہے، ساری دنیا کے انسانوں کی امانت ہے، آنے والی نسلوں کی امانت ہے. اس کو سامنے رکھ کر کے چلنا. اب مجھے کیا کرنا ہے، یہ بات کی بات ہے. پہلے امانت تو سمجھے. اس پر امت کو اٹھایا تو سب سے پہلے عزم ہے، ارادہ ہے، نیت ہے. پورے دین کے ہر آدمی نیت کر سکتا ہے، پورے عالم کی نیت کر سکتا ہے، لیوان نسلوں کی نیت کر سکتا ہے. اور ترتیب آسان بتائیے بھائی، امت کو ساتھ جوڑو، امت کو متحرک کرو، امت کو ساتھ جوڑو. ایک ایک مسلمان کو سمجھاؤ، ایک مسلمان کو بٹھاؤ، اس کو ماحول میں لا کر کے سمجھاؤ کہ تو مسلمان ہے، نبی علیہ السلام کا امتی ہے. ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ، حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ، ایک ایک مجلس میں پتہ نہیں کتنے مرد فرماتے تھے ہم امتی ہے، ہم امتی ہے، ہم امتی ہے. پورے دن کے ذمہ دار ہے، پورے دن کی ذمہ. اس کا ذہن بنانا پڑے گا. انسان کے اندر اللہ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہے، بڑی استعداد رکھی ہے. ایک آدمی پوری امت کا ذریعہ بن سکتا ہے، پورے دین کا ذریعہ بن سکتا ہے، پوری امت کو متحرک کر سکتا ہے. اس لیے اللہ نے سب سے پہلے استعداد دی، پھر مطالبہ کیا. جب اس بنیاد پر محنت کرے گا، اس بنیاد پر اٹھے گا، اپنی صلاحیتیں لگائے، تھوڑا لگائے زیادہ لگائے، لیکن ذہن یہ ہو، عزم یہ ہو، ارادہ یہ ہو. اب جتنا بھی کرے گا اس کو کم سمجھے گا. جتنا بھی اپنے آپ کو لگائے گا، کپائے گا، اپنے آپ کو، اس کو کم سمجھے گا، اپنے آپ کو مجرم سمجھے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا. اب جب اس انداز سے محنت کرے گا تو اللہ جل شانہ اس کی محنت کو قبول کرے گا. اس کا یہ جذبہ نبی کے جذبے کے ساتھ اس کی مشابہت اختیار کرے گا. ہاں، اما جان نے عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ حج سے زیادہ سخت دن آپ پر گزری؟ کہ ہاں، وہ طائف کا دن وہ حج سے بہت زیادہ سخت، کوئی ساتھ نہیں، بے کسی بھی بچی. سرداروں کو دعوت دی، لوگوں کو دعوت دی، وہاں پر پھرے، مار کھائے، پتھر کھائے، مار کر کے نکالے گئے. بے کسی کیا لگی. جب واپس ہوئے، اطمینان ہوا، وہاں پر دعا مانگی ہے، مشہور دعا ہے. شکایت نہیں کی، یا اللہ میں شکایت کرتا ہوں اپنی بے بسی کی، اپنے ذوق کی، اپنی تدبیر کی کمی کی. یہ تدبیر کی کمی کون بتا رہا ہے؟ یہ وہ نبی بتا رہا ہے جس کی تدبیر کی تکمیل پر اللہ نے 128 مرتبہ مہر لگائی. میرے محبوب اپنے آپ کا الگ کرو. اس قسم کا جملہ اللہ نے قرآن کریم میں 128 مرتبہ دہرایا. جس کی محنت کی جس کی تدبیر کی تکمیل پر، جس کی محنت کی تکمیل پر اللہ نے 128 مرتبہ مہر لگائی ہے. وہ نہیں کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، وہ نہیں کہتا ہے میں نے صحیح تدبیر نہیں کی، وہ نہیں کہتا ہے کہ میں ضعیف ہوں. شکایت کسی کی نہیں کی. جب سب کچھ لگائے گا، کل کو سامنے رکھ کر کے کرے گا، تو اپنے آپ کو مجرم سمجھے گا، اس کو تھوڑا سمجھے گا. پھر جب توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اس کی توبے کی نسبت
مناسبت نبی علیہ السلام کے توبے کے ساتھ ہوگی. پھر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ اس کی محنت کو قبول کرے گا اور اس کی محنت کی تکمیل کا اللہ انتظام کرے گا. جیسے نبی علیہ السلام کی محنت کے تکمیل کا اللہ نے انتظام کیا. نبی علیہ السلام کی زندگی میں تو دین حجاز مقدس میں پھیل گیا, جزیرۃ العرب میں پھیل گیا, آگے تو نہیں گیا. آگے تو نبی علیہ السلام خود نکلے بھی نہیں ہے, ایک دفعہ نکلے. ابھی تو دین تو کامل ہو گیا, لیکن محنت تو ابھی تک باقی تھی, ساری دنیا پڑی ہوئی تھی. ہاں, پھر اللہ کی شان, اللہ کی عجیب ضابطہ ہے. جو دین موجود تھا نبی علیہ السلام دنیا سے جاتے ہی اس سارے نقشے کو اللہ نے توڑ دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ہاں, ارتداد پھیل گیا, قبائل میں ارتداد پھیل گیا, نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے. اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا, قلعہ کے قبضہ کر لیا. مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا, 40,000 ان کے ساتھ ہو گئے. 2 دفعہ صحابہ اکرام کو شکست. ہاں, سینکڑوں صحابہ اکرام کو شہید کیا. طلحہ بن خویلد اسدی نے نبوت کا دعویٰ کیا, بہت بڑا مجمع ساتھ ہو گیا. لقیط بن مالک نے نبوت کا دعویٰ کیا, ایک میدان میں اس کے 10,000 آدمی قتل ہو گئے. ایک عورت تھی سجا بن حارث, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, 10,000 آدمی اس کے ساتھ ہو گئے. روم کا لشکر متحرک ہوگا, قبائل متحرک ہو گئے, تمام قبائل میں ارتداد پھیل گیا. زکوٰۃ کا انکار لوگوں نے کر دیا. جو دن میں سارا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. مکہ معظمہ, مدینہ اور طائف یہ 3 علاقے رہ گئے. مدینہ کے ساتھ میں ان تک ارتداد پہنچ گیا. یہ سمجھانا تھا, قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھانا تھا کہ دین کی محنت کی کیا بنیاد ہے اور جہاد کیا ہے. یہ نقشہ تو کئی دفعہ ٹوٹے گا, کئی دفعہ بنے گا. تو صدیق اکبر صاحب نے کیا کیا؟ پوری امت کو متحرک کیا, کسی کو بیٹھے نہیں کیا, سب کو نکالا. تو میں عرض کر رہا تھا میرے مصطفی کو کہ نبی علیہ السلام صاحب جب دنیا سے جا رہے تھے تو یہ حال بنا, لیکن امت کو اس ذہن کے ساتھ بنایا تھا کہ پوری امت متحرک تھی, سب کچھ لگا رہے تھے. تو نبی کی محنت تو نبی کی ترتیب سے آئی گی. اس لیے میرے محترم بھائی دوستوں کو, محنت میں سب سے پہلا قدم عزم ہے, ارادہ ہے, پورے دین کی نیت, پورے عالم کی نیت, آنے والے نسلوں کی نیت. دین امانت ہے, پورے عالم کی امانت ہے, آنے والے نسلوں کی امانت ہے, میرے ذمہ ہے. امت کو ساتھ جوڑو, امت کو ساتھ جوڑو, امت کو متحرک کرو. عزم ہے, ارادہ ہے سب سے پہلے. اور آدمی کر سکتا ہے, مرد کر سکتا ہے, عورت کر سکتی ہے, غریب کر سکتا ہے, مالدار کر سکتا ہے. تو محنت میں پہلا مرحلہ تو یہ ہے, یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے. اور ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے قرون اولیاء کے بعد, یعنی مذہب چلا آ رہا ہے. بیسم خاتم الانبیاء ہے, بس ٹھیک ہے, میں تو تاجر ہوں, میں تو زمیندار ہوں, میرے ذمہ کیا ہے, بس میں تو یہی, میرے ساتھ بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ تو ذمہ داری ہے, اللہ کا احسان ہے, اللہ کی نعمت ہے. پورا دین سامنے, پورا عالم سامنے, آنے والے نسل سامنے. اب کیا کرنا ہے یہ تو بات کی بات ہے, اور یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے. تو میرے محترم بھائیو, پہلا قدم تو یہ عزم ہے. اب امانت ہے, امانت ہمارے پاس. اب اگلی بات یہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس امانت موجود ہے یا ہمارے ہاتھ سے بھی نکل چکا ہے, یہ بھی تو دیکھنے کی بات ہے. بازار کے دن بازار میں ہے یا الماری میں ہے, کارخانے کے دن کارخانے میں ہے یا الماری میں ہے, ہمارے گھروں کا دن ہمارے گھروں میں ہے یا الماری میں ہے, کچہری کے دن, اسپتال کے دن, تھانے کے دن وہاں پر ہے یا الماری میں ہے. ہمارے پاس کتنا بچا ہوا ہے؟
2/3 تو کفر میں ڈوبی ہے وہ امت دعوت ہے. وہ اپنے ذمہ کوئی سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ کون اس کو اپنے ذمہ سمجھ رہا ہے؟ ایک حصہ جو بچ گیا اس میں کلمہ، کتنے لوگ ہیں جو کلمہ نہیں جانتے؟ کروڑوں مسلمان ہیں کلمہ نہیں جانتے. اگر میں اس مجمع سے پوچھوں کہ آپ کو کتنے آدمی ملے جو کلمہ نہیں جانتے تو اکثر ہاتھ کھڑا کریں گے کہ ہمیں ملے. پاکستان کے اندر کتنی جماعتیں پھر رہی، یہاں پر یہ حال ہے تو ان ملکوں کا کیا حال ہوگا؟ یورپی ملکوں کا کیا حال ہوگا؟ افریقی ممالک کا کیا حال ہوگا جہاں لاکھوں لوگ کلمہ نہیں جانتے؟ کتنے فیصد نماز پڑھتے ہیں؟ ساری نمازیوں کو اکٹھا کرو 5% نہیں بنے گی. ساری دنیا کی پوری امت کے اندر 5% نہیں بنے گی. 95% تو نماز پڑھتے ہی نہیں، اور جو نماز پڑھتے وہ نماز سیکھتے نہیں. 90% جو ہے جو غلط پڑھ رہے ہیں اور فساد کے حد تک غلط پڑھ رہے ہیں. کون اس کی فکر کرے گا؟ تو ہمارے پاس دین بچہ کتنا ہے؟ ایمان دعوی ایمان رہ گیا، قرآن دعوی ایمان مانتا نہیں. عبادات بے جان رہے گی، تھوڑی رہ گئی. اخلاق، معاشرت، معاملات، قضا یہ تو کہیں موجود ہی نہیں. اور یہ دین کا وہ حصہ ہے جو ساری دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ہے. حق تو حق والوں کی زندگی سے سمجھ میں آئے گا، حق والوں کے پاس حق ہوگا تو سمجھ میں آئے گا. اب وہ امانت ہمارے پاس بچہ کتنا ہے؟ دیکھو میرے محترم بھائی دوستوں، اتنا تھوڑا تو ہمارے پاس بچ گیا، اتنا سارا تو مٹ گیا، ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اب جو بچہ ہوا ہے اس کی حفاظت لازمی ہے، اور جو میٹا ہوا ہے اس کی اقامت لازمی ہے. بچہ ہوا تھوڑا ہے، میٹا ہوا زیادہ ہے. اب قوت لگانے کی کیا ترتیب؟ فقہ و جہاد کا علم ہے. بچے ہوئے دن کی حفاظت پر کتنی قوت لگانے کی اور بیٹے ہوئے دن کی اقامت پر کتنی قوت لگانے کی، یہ دونوں نبی کے کام ہیں. اقامت دین سے کیا مراد ہے؟ کیا بازار کا دین الماری سے بازار میں پہنچ جائے، کچہری کا دین الماری سے کچہری میں پہنچ جائے، کارخانے کا دین الماری سے کارخانے میں پہنچ جائے، ہمارے گھروں کا دین الماری سے ہمارے گھروں میں پہنچ جائے. ہمارا تو دین چاردیواری کے اندر بند ہے اور ملک مال والوں کا محتاج ہے. ہمارا تو دین یرغمال ہے، مال والوں کے ہاں یرغمال ہے، چاردیواری کے اندر بند ہے. چاردیواری سے باہر دین کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. ہمارے پاس بچہ کتنا ہے؟ اس کی فکر کون کرے گا؟ ایک دن کا کام کرنا ٹھیک ہے، دن کا کام کر رہا ہے، جو مسجد کے جھاڑو دے گا بخشش یقینی، میں مانتا ہوں، لیکن دین تو وجود میں نہیں آئے گا. باطل تو نہیں ٹوٹے گا. باطل نہیں ٹوٹے گا تو باطل کے سائے میں ہمیں چلنا پڑے گا. اور باطل کا سایہ تو ٹھنڈا سایہ نہیں ہے، وہ تو زہریلا دھواں ہے جس کے زہریلے اثرات سے ہم بھی نہیں بچ سکیں گے. نبی کو تو عزم ہوتا ہے پورا دین کا، اور دین کی خاصیت ہے جب پورا دین وجود میں آئے گا اللہ باطل کو توڑ کے دکھائے گا. اور تو باطل کے سائے میں ہمیں چلنا پڑے گا. جتنے اجازت دے گا وہ دین پر چلے گا، نہیں دے گا تو نہیں چلے گی. مسجدوں کو بند کرو نے بند کر دیے، حرمین کو بند کرنا بند کر دیے. 230 کروڑ مسلمان کچھ نہیں کر سکے. تو ہم اسی طرح چلنا ہوگا، پورے دین پر چل ہی نہیں سکتے. ایک دین کا کام کرنا، بھائی بخشش تو ہو جائے گی لیکن دین تو وجود میں نہیں آئے گا. وہ تو کامل دین کی نیت ہو، پورے دین کو امانت سمجھے، پورے عالم کی امانت سمجھے، آنے والے نسلوں کی امانت سمجھے، اور امت کو ساتھ جوڑے، پوری امت کو متحرک کرے اور امت کی قربانیوں پر آ جائے، ترتیب نبوت پر آ جائے. پھر تو جا کر کے اللہ باطل کو توڑے گا، دین کو وجود عطا کرے گا.
ورنہ تو ہر آدمی اپنے ہاتھ پر خوش ہوگا، بس ٹھیک ہے میں دین کا کام کر رہا ہوں، بخشش تو ہو جائے گی، دین وجود میں نہیں آئے گا۔ اس کے لیے تو سب سے پہلے ختم نبوت کے تقاضے کو سامنے رکھنا اور یہ دیکھنا کہ ہمارے ہاتھ سے، اس لیے ہماری